حسب سابق اس بار بھی ناندیڑ میں عید الفطر کا روایتی جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ عیدگاہ میدان میں ہزاروں فرزندان توحید نے عید الفطر کی نماز دوگانہ ادا کی اور عالم اسلام میں امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ اسی طرح شہر کی سبھی چھوٹی بڑی مسجدوں میں عید کی نماز کے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ تفصیلات کے مطابق بڑی عیدگاہ میں آج صبح صادق 8:30 بجے مولانا سعد عبداللہ ندوی کی امامت میں عید کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد عید کا خطبہ قاضی جنید محی الدین نے پڑھا۔ اس دوران مفتی خلیل الرحمن قاسمی نے مجموعے سے خطاب کرتے ہوئے کئی اہم باتیں بتائی۔ اس میں انہوں نے ملت میں اتحاد کو وقت میں اہم ضرورت بتایا۔ نماز کے بعد مولانا سعد عبداللہ ندوی نے اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ملک میں امن و امان، بھائی چارہ، خوشحالی و ترقی کے علاوہ امت مسلمہ کی بدحالی کو دور کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں دعائیں کی گئی۔ عید کی نماز ہونے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے ملے اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ عیدگاہ کے انتظامات کے لیے اس مرتبہ بھی پاکیزہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کافی اہم خدمات انجام دیے گئے۔ اس کمیٹی کے نوجوانوں نے عیدگاہ گراؤنڈ پر صفوں کی ترتیب کے لیے لائنز بنائی، جس سے نماز کے لیے صفیں درست رکھنے میں مدد ملی۔ اسی طرح پینے کے پانی کا انتظام کیا گیا۔ کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے صاف صفائی کے انتظامات اور وضو کے لیے پانی رکھنے کا بھی نظم کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے بھی سیکیورٹی انتظامات دیے گئے۔ علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو یہ خوشی کا دن عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم سب نے تراویحیں پڑھی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ و صدقات عطا کیے۔ اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رمضان کا مہینہ دراصل یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں اللہ کے حکم اور جو ہے نیکی شوق سے کرتے رہے اور گناہوں سے بچتے رہے، اسی طرح سال کے باقی ایام میں بھی گناہوں سے بچنا ہے اور نیکی شوق سے کرنا ہے۔ جس طرح رمضان میں اللہ کے گھر آباد رہے اور گناہوں کے ٹھکانے ویران رہے، اسی طرح سال کے باقی ایام میں بھی اللہ کے گھروں کو آباد رکھنا ہے اور گناہوں کے ٹھکانوں کو ویران رکھنا ہے۔ اگر ہم رمضان کی عبادتوں پر غور کریں تو اس میں ایک اجتماعیت کی خصوصی عملی مشق ہم نے کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم سب نے مل کر چاند کے اعلان پر تراویح پڑھنا شروع کی اور وقت مقررہ پر سحر کیا اور افطار کیا اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے اور صدقہ اور فطرہ ہم سب نے مل کر ادا کیا، اور اسی طرح عید کے اعلان پر ہم سب یہاں نماز عید ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے اور امام کی تکبیر پر ہزاروں بندگان توحید نے ایک رخ ہو کر نماز میں شامل ہوئے، اور سلام پر اسی طرح ہزاروں بندگان توحید نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے اور حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم سب کو ان اجتماعیت کی جو عملی مشق ہم نے کی ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوتا ہے اور وہ اگر دیکھتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے تو وہ اس وقت جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ اس وقت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مسجد کس مسلک کی ہے یا امام کس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ جماعت میں شامل ہو کر اپنا نماز ادا کر دیتا ہے۔ اسی طرح وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اتحاد و اتفاق اور بھائی چارگی کا ثبوت دیں۔ انشاءاللہ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اور جیسے الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے، کلیکٹر صاحب کی اپیل کو ہم بھی دوہرا دیتے ہیں کہ انشاءاللہ 26 تاریخ کو ناندیڑ میں ووٹنگ رہے گی۔ تو آپ تمام حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ ہر شخص جو بھی ووٹنگ دینے کے لائق ہے، جس کا بھی ووٹنگ کا اہل ہے، وہ لازماً ضرور بضرور ووٹ دیں۔ ہر گھر کا ذمہ دار بڑا اس بات کو دیکھے کہ گھر سے کوئی ووٹ ڈالے بغیر نہ رہے، اور محلے کا ذمہ دار بھی یہ دیکھے کہ ہمارے محلے میں کوئی گھر بغیر ووٹ ڈالے کے نہ رہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ من جانب قاضی صادق محی الدین متولی، میں قاضی جنید محی الدین اور برادر قاضی سہیل محی الدین آپ تمام کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تمام کو رمضان المبارک اللہ نے عطا فرمایا۔ ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، ذکر و تلاوت کیا، اعتکاف کیا، ایسے ہی زکوٰۃ اور فطرہ ادا کیا ہے۔ اس رمضان کا بنیادی جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنا ہے،
ایثار و ہمدردی اور غم خواری طبیعتوں میں پیدا کرنا ہے، اور غریبوں کے ساتھ سلوک اس کا بنیادی مقصود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب ہمیں عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آج عالم اسلام کو، اور خصوصاً شہریان ناندیڑ کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد، اس غم کے ساتھ کہ جو کچھ فلسطین اور غزہ میں ہو رہا ہے، ہم اس غم کا بھی اظہار ضرور کرتے ہوئے، اس غم کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیماروں کو، زخمیوں کو صحت عطا کرے، ان کے شہداء کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باقی ماندہ احباب کا خود کفیل و نگہبان ہو جائے۔ تمام عالم اسلام کو عید کی پرخلوص مبارکباد۔ السلام علیکم۔ یہ مبارک مہینہ جو ہم سے رخصت ہو چکا ہے نا، اس پر جو ہم شکر کریں اس پر کہ اللہ نے دیا تھا، اور استغفار اس لیے کرنا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر ہم سب کو جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا تھا، ہم اس کو پورا نہیں کر سکے، اور جن کاموں سے اللہ نے ہم کو منع کیا تھا ہم اس سے بچ نہیں سکے، اس لیے استغفار کرنا ہے۔ ہر عمل کے بعد ایمان والوں کو شکر اور استقبال کے ذریعے سے، شکر اور استغفار کے ذریعے سے اپنے عمل کو ختم کرنا ہے۔ ہر عمل کے لیے شکر اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے توفیق دی، اس لیے کریں، اور استغفار اس لیے کرنا ہے کہ جیسا اللہ کے نبی نے کیا ہم قیامت تک نہیں کر سکتے، اس کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قیمتی موقع دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے رمضان کے روزے کے بعد اللہ پاک نے ہم سبوں کو ایک خوشی کے لیے 2 رکعت واجب عید الفطر کے اللہ نماز عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کو، مسلمانوں کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آل انڈیا علماء بورڈ مہاراشٹر جوائنٹ سیکریٹری قاضی غلام محمد ابو بکر فاضل، اور عید الفطر کے موقع پر اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی گئی ہے تمام عالم کے مسلمانوں نے، اور اپنے نفس کے ساتھ لڑے ہیں۔ جس طرح سے حضرت مفتی خلیل الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، اور اسی کے اندر بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو مظلوم فلسطینی مسلمان اس وقت یعنی کہ جد و جہد اور مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم کے خلاف کسی ایسے مرد مجاہد کو پیدا کرے جو وہاں پر ان کو کامیابی اور فتح یابی نصیب عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ تمام عالم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ تمام ناندیڑ کے مسلمانوں بلکہ تمام عالم کے مسلمانوں کو میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور بڑی خوشی ہوئی، اور ایک طرف خوشی بھی ہوئی اور ایک طرف فلسطین کا بھائیوں کا غم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خوشی بنانے کا حکم دیا ہے، اور میں تمام بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، عید سعید پر خلوص مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عیدگاہ کے جگہوں پر جگہ کم ہونے کی وجہ سے کافی لوگوں کو نماز نہیں ملی، میں ان کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور کچھ لوگوں کو ہم نے اکٹھا کر کے ایک چبوترا اور دوسری نماز بھی ادا کرے مولانا سعد صاحب کی اجازت سے اور غازی صاحب کی اجازت سے، ان سے خطبہ لے کر، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بڑے پرخلوص میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے مبارک اور ایک مرتبہ دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔